الرحیم فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پانی میسر نہ ہو یا پانی تو ہو، بندہ اس کے استعمال پر قدرت نہ رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں قرآن پاک کا حکم ہے کہ جب تم پانی نہ پا سکو تو پھر مٹی سے تم تیمم کرو، اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ کیسی کیسی شریعت اسلامیہ نے مجھے اور آپ کو سہولتیں عطا کر رکھی ہیں، بس ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ آج میں نے آپ کو صرف تیمم کا تعارف پیش کرنا ہے کہ یہ ہمیں تیمم حاصل کیسے ہوا۔ یہ بھی نبی کے گھرانے سے ملا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ عابدہ ساجدہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقہ سے ہمیں تیمم ملا ہے۔ وہ کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر فرما رہے ہیں قافلے کے ساتھ۔ جب قافلے نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا تو قافلہ وہاں سے چلنے لگا تو اطلاع یہ ملی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اور قیام فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ اس سے ایک یہ بھی پتہ چلا کہ اگر بیوی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو شوہر کو حواس باختہ نہیں ہو جانا چاہیے، اس کو بیوی پر ٹوٹ نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس کو تحمل سے اور بردباری سے کام لینا چاہیے۔ اب جب وہاں پہ قافلہ رکا رہا، ہار تلاش کیا جاتا رہا، نماز کا وقت آ گیا۔ اب جب نماز کا وقت ہے تو پانی ہے نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وضو فرمانا ہے، صحابہ نے بھی وضو کرنے ہیں۔ تو اب لوگ چلتے چلتے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر ان سے کہا کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، صحابہ نے وضو کرنے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، پانی ہے نہیں، آگے ہم سفر نہیں کر رہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور آ کر اپنی بیٹی کے سائڈوں پہ اس طرح انگلیاں لگانے لگے، جس طرح کوئی بندہ تنبیہ کرتا ہے نا، اور اپنی بیٹی سے کہا کہ سارا کچھ تیری وجہ سے ہو رہا ہے۔ بس ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل کرنا تھا، ادھر جبریل آ گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ سلام فرماتا ہے اور اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جب تمہیں پانی میسر نہ آئے تو تم تیمم کر لیا کرو، تم تیمم کر لیا کرو۔ مجھے آپ بتائیں، جس رب کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ اس کا باپ یعنی حضرت عائشہ کے باپ جناب صدیق پاک حضرت عائشہ پاک کو اس طرح کرے تو میرا رب قرآن اتار دے، میرا رب قرآن اتار دے۔ کوئی بات نہیں،
یہ میری نبی کی زوجہ کی وجہ سے ہوا ہے، تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں جب پانی میسر نہ آئے تو تم تیمم کر لیا کرو، تم تیمم کر لیا کرو۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ میرا رب میری نبی کے گھرانے کی عزت کی گواہیاں دے رہا ہے۔ میرا رب ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ میرے نبی کے گھرانے کی عزت ہے، یہ میرے نبی کے گھرانے کی عظمت ہے۔ جو رب اتنی سی بات پہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تائید میں قرآن اتار سکتا ہے، جب بندے یہاں پہ مختلف سٹیجوں پہ بیٹھ کے مختلف گندی بھیڑیں اور کالی بھیڑیں جب حضرت عائشہ پاک کے بارے میں زبان بکتی ہیں، کیا میرے رب کو اس وقت جلال نہیں آتا ہوگا؟ جلال آتا ہے، کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے اور میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ یہ ان کا مقام ہے، اور یہ ان کا مقام کیوں ہے؟ حضور کے نکاح میں آنے کی وجہ سے ہے، حضور کے نکاح میں آنے کی وجہ سے ہے۔ اور یاد رکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ان کے لیے پابندی ہے، ان کے لیے پابندی ہے کہ وہ قیامت تک کسی اور دوسرے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یعنی ان کے لیے یہ حکم آ گیا تھا کہ تم میرے نبی کی ظاہری حیات کے بعد بھی کسی اور دوسرے کے نکاح میں جا نہیں سکتی۔ جس نبی کے حرم میں آنے والی بیوی کسی اور دوسرے کے نکاح میں نہیں جا سکتی، بندے کو شرم نہیں آتی یہ کہتے ہو کہ نبی میرے جیسا ہے؟ بندے کو حیا نہیں آتا یہ کہتے ہو کہ نبی میرے جیسا ہے؟ اور تیری بیوی نبی کی بیوی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو نبی کی بات کرتا ہے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، پتہ نہیں ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ سیدھی سیدھی بات ہے، قرآن اور سنت کو عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کے سمجھے تو پھر سمجھ آتا ہے۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی، بن عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو نہیں آتی بخاری۔ بخاری اس کو ہی آئے گی جو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل میں رکھ کے اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا۔ تو نبی کی بیویاں تمام مومنوں کی مائیں ہیں، تمام مومنوں کی مائیں ہیں، ان کے لیے پابندی لگا دی گئی، ان کے لیے پابندی لگا دی گئی۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی حضرت اماں سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ حافظہ قاریہ عابدہ صائمہ ساجدہ حضرت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، تو حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ نے شادی کرنے کا ارادہ کیا، دوسری شادی کرنے کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی جب تک فاطمہ تیرے نکاح میں ہے تو کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، جب تک فاطمہ تیرے نکاح میں ہے تو کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اوے تیری بیٹی تو نبی کی بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو نبی کی بات کرتا ہے۔ جتنی بھی علی پاک نے شادیاں کی ہیں وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد کی ہیں، آپ کی ظاہری وفات کے بعد کیے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عزت کو بہت بلند کیا ہے۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ جن پہ اتری ہے آیا تطہیر، جن پہ اتری ہے آیا تطہیر، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر۔ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے۔ تو تیمم کس کے صدقے سے ملا؟ حضور کے گھرانے کے صدقے سے۔ تیمم کس کے صدقے میں ملا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے صدقہ سے۔ تیمم کے متعلقہ مسائل ہفتے کو
گفتگو کریں گے، کیونکہ جو میری روٹین ہوتی تھی پچھلی مسجد میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں، جمعہ کے دن ایک نعت پاک پڑھی جاتی تھی، باقی 6 دن درس ہوتا تھا اور جمعہ کے دن نعت پاک پڑھی جاتی تھی، اور نعت پاک پڑھنے کے بعد فاتحہ شریف، اخلاص شریف اور حضور کی پوری امت کو ایصال ثواب کیا جاتا رہا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ روٹین یہاں پہ بھی باقاعدہ طور پہ ایک قائم کر دی جائے۔ اللہ ہمیں عشق محمدی عطا فرمائے، اللہ ہمیں حضور کے گھرانے کا پیار عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔